سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ یا الہی مرہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہو ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ اللہ کا ذکر ہے، مل کے پڑھیے، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جی، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں رہ جائے میرا بھرم، اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، میری آنے والی دعائیہ کلمات مل کے پڑھ، میری آنے والی، ہاں مولا میری آنے والی تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم کرم، اللہ کرم، اللہ حاضر ہیں تیرے در
کے دربار میں حاضر ہیں، مل کے پڑھیں حاضر ہیں تیرے دربار۔ یا اللہ آج جو یہاں پڑھیں کل کعبہ میں جا کے بھی کہیں حاضر ہیں تیرے دربار، ہم اللہ کر۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستو بزرگو، دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں مقدس اور مطہر برکتوں اور رحمتوں سے لبریز دن عید الاضحیٰ کا عطا فرمایا۔ آج کا دن برکتوں اور رحمتوں کی بارش کا دن ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، اور آج کے دن کو خصوصیت یہ ہے اور نسبت یہ ہے کہ یہ منسوب ہے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ اگر قرآن مجید کو پڑھیں تو قربانی کا پورا واقعہ اللہ کے مقدس اور مطہر کلام کے اندر ملتا ہے، اور باپ اور بیٹے کی آپس میں گفتگو وہ بھی رب کے قرآن میں ملتی ہے۔ اب یہ عمل آج کا نہیں ہے، یہ عمل 4000 سال پہلے کا ہے۔ 4000 سال پہلے باپ اور بیٹے کی آپس میں گفتگو ہوئی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس گفتگو کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا اور محفوظ رکھا ہے، قیامت تک محفوظ ہے۔ اللہ کا قرآن سورہ صافات میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس قالا کا فاعل ہیں، بولنے والے ہیں، اور بول کر کے کہتے ہیں، اللہ کے حضور کہتے ہیں کہ میں اب رب کے طرف جانے والا ہوں۔ بڑھاپے کی عمر ہے، پیری کی عمر ہے۔ پہلا جملہ یہ کہتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ، ذَاهِبٌ کا معنی جانے والا، ذَاهِبٌ چلنے والا، إِلَىٰ رَبِّي فرمایا میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدین اس رب کی طرف جانے والا ہوں جس نے مجھے راہ دکھائی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اب مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے مولا بوڑھا ہو چکا ہوں، پیری کی عمر ہے، اب تو امیدیں بھی لوگ اس عمر میں امیدیں بھی توڑ دیتے ہیں، امیدیں ان کی ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن میرے مولا میں تیرے حضور یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیری طرف لوٹنے والا ہوں نا، تو یا اللہ مجھے کوئی نشانی ہی دے دے۔ گفتگو سے آپ لطف اندوز ہوں گے، مولا میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں نا، تو پاک پروردگار عالم تو نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے پاس ایک امانت بھی تو ہے نا نبوت، یا اللہ وہ نبوت بھی تو میں نے کسی کے سپرد کرنی ہے نا،
تو اللہ مجھے کوئی نشانی دے دے یا اللہ مجھے کوئی اولاد دے دے. ربی حبلی من الصالحین، پاک پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. ربی حبلی من الصالحین. اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا مجھے نیک اولاد دے، ربی حبلی من الصالحین، تو خلاق اعظم فرماتا ہے ہم نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا ہم نے خوشخبری دی ابراہیم تو نے مانگا ہے ہم نے قبول کر لیا ہے. علم والا تجھے، عقل مند، ذی شعور، سینس رکھنے والا، تجھے ہم بیٹا دیں گے. اور وہ بیٹا ایسا نہیں ہوگا اے ابراہیم، ہم بھی جانتے ہیں تیرے سینے کے اندر کیا ہے، تو نے وہ نبوت اس کو دینی ہے، امانت اس کو سونپنی ہے. جو بیٹا ہم نے دینا ہے اس کی پیشانی میں محمد کا نور ہوگا. ہم اس کی پیشانی کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء، ختمی مرتبت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نور اس کی پیشانی میں رکھ دیں گے. اور اے ابراہیم، وہ باپ کہلائے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ خود اندازہ لگائیں، مانگ ابراہیم رہا ہے، عطا رب جلیل کر رہا ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ ابراہیم تو نے نیک صالح اولاد مانگی ہے. اولاد عام تھوڑی ہوگی، اس کی پیشانی میں محمد کا نور ہوگا. اور آپ اندازہ لگائیں جس کی پیشانی میں محمد کا نور ہوگا وہ کتنا حسین اسماعیل ہوگا، وہ بیٹا کتنا حسین ہوگا جس کی پیشانی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوگا. آپ پہلے دن سے لے کے قیامت تک حضور کے آبا دیکھیں، حضور کے اجداد دیکھیں، آقا علیہ السلام کی نسل دیکھیں، حضور علیہ السلام کی اولاد پاک دیکھیں. قیامت تک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت نے کہا تم کس کس کے نور کی بات کرتے ہو، کس کس کے نور کے اوپر بات کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی تو نبی رہے، اسماعیل تو اسماعیل، محمد الرسول اللہ کی ذات تو محمد الرسول اللہ کی ذات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا تو نظریہ یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ، مل کے تیری نسل میں ہے بچہ کا، تیری نسل بچہ بچہ. جس کو آسانی سے آ سکتا ہے مل کے پڑھے تیری نسل میں ہے بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین تیرا سب. فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم نے عرض کی مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ فرماتا ہے ہم نے خوشخبری دی کہ ابراہیم نیک اولاد، ہم عقل مند، ذی شعور، سینس رکھنے والے، عقل رکھنے والے، ایک بیٹے کی، ایک بچے کی، ایک غلام کی، غلام بمانا لڑکا، ایک لڑکے کی تجھے خوشخبری دیتے ہیں. فبشرناہ بغلام حلیم.
فرمایا نیک اور صالح تجھے بیٹا دیتے ہیں، حلم والا بیٹا دیتے ہیں۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، فرمایا وہ بیٹا جس کو ابراہیم نے پیری کی عمر میں مانگا تھا، آپ نے جس بیٹے کو مانگا گے، آپ بڑھاپے میں جس کو مانگ رہے گئے تھے، اللہ نے اسماعیل کی صورت میں دے دیا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے فَلَمَّا، پس جب بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، وہ لڑکا، وہ بیٹا، وہ نیک بیٹا اسماعیل اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ چلنے لگا۔ فلما بلغا کا مطلب ہے پہنچا، معہ السعی، ابراہیم کے ساتھ چلنے لگا۔ عمر 13 سال ہو گئی اور جب یہ بچہ چلنے لگا، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ فرمایا جب بیٹا چلنے لگا، ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی سرزمین سے چلے اور ملنے کے لیے بیٹے کو مکہ میں آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ملے، یہ تیسری مرتبہ آپ کا آنا تھا، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ایک دفعہ پہلے آئے پھر آئے اور چوتھی دفعہ ایک دفعہ آپ چھوڑ کے گئے، پھر پتہ کرنے کے لیے آئے، پھر اس کے بعد آئے اور اب چوتھی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ 13 سال عمر ہو گئی ہے جب آپ آئے۔ 13 سال کا وہ بچہ جو ابراہیم علیہ السلام کے گلے لگتا ہے، آ کے ملتا ہے، آپ نے جب اس کو دیکھا، اس کو دیکھ کر کے کہا میرا بیٹا میں رات کو سویا ہوں، ایک رات نہیں کئی راتوں میں خواب دیکھتا رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے جب یوم ترویہ آیا، میں نے 8 ذوالحج کو سوچ و بچار شروع کر دی، میں نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، لیکن ایک ہی آواز آتی ہے میرا ابراہیم، جی مولا۔ فرمایا ابراہیم ایسے کر اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب ترین چیز میری راہ میں قربان کر دے۔ اور اے میرے بیٹے اب میں نے یہی فیصلہ کیا گے، یوم ترویہ ہو گیا، 8 ذوالحج کو یوم ترویہ کہتے ہیں، سوچو بچار کر لیے، اور جب سوچو بچار کرنے کے بعد فیصلہ کر لیا گے، اب بیٹا تیرے پاس آیا ہوں، آج میں پہچان کے آیا ہوں کیوں 9 ذوالحج کو کہتے ہیں یوم عرفہ، پہچان کا دن۔ پہلے سارا کچھ قربان کیا لیکن آواز آتی رہی ابراہیم پاک چیز، اے ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز، اے ابراہیم اپنی محبوب چیز دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آ گئے، پہچان ہو گئی، اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا، ابراہیم ہم تجھ سے تیرا بیٹا مانگ رہے ہیں۔ اس کو یوم عرفہ کہہ دیا گیا۔ اب آپ پہنچے اور جب آپ پہنچے کہا حاجرہ ایسے کرو، میرے بیٹے کی تیاری کرواؤ، میرے بیٹے کو اچھا لباس پہناؤ، اور میرے سر کے تاج خامد کدھر لے کے جانا ہے؟ کہا دوست کے پاس جا رہا ہوں، دوست کے پاس میری آج دعوت ہے، خود بھی جاؤں گا اپنے بیٹے کو بھی لے جاؤں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے، اسماعیل پاک کو لے کر کے یوم نہر، آج کا دن جسے کہتے ہیں قربانی کا دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں آ گئے۔ باپ بیٹا موجود ہیں اور باپ نے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلانی ہے۔ چھری چلانے سے پہلے، اس قربانی کرنے سے پہلے اور یہ آزمائش اور امتحان دینے سے پہلے باپ نے کہا بیٹا اکیلے تنے تنہا میری رائے نہیں ہے، بیٹا میں چاہتا ہوں اس ثواب میں تو بھی شامل ہو جائے، اس لیے آپ نے کہا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام
انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا، میں نے دیکھا ہے فی المنامی، نیند کے اندر، اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ ذبح کر دیا، اذبحک، اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ آگے پھر بیٹا بھی نبی ہے، یہ کسی مکتب سے نہیں پڑھا، اس کی تربیت بھی گودی حاجرہ میں ہوئی ہے، اس کے منہ کے اندر جو لعاب ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یہ وہی تو ابراہیم ہے، کبھی وطن قربان کرتا ہے، یہ وہی تو ابراہیم ہے، کبھی مال قربان کرتا ہے، یہ وہی تو ابراہیم ہے، کبھی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے، آگ میں چھلانگ لگاتا ہے، آج بیٹے کو لے کے آیا ہوا ہے اور اللہ کے حضور ایک ہی بات کر رہا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام، مل کے کروں تیرے نام پہ فدا، کروں تیرے نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ لے کے جب اپنے بیٹے کو پہنچے مینا کی وادی میں، کہا فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا یا ابت، پیار کے جملے دیکھو، ادھر یا بنیا کہا، یا بنی نہیں کہا، یا بنیا کہا، اے میرے بیٹے، ادھر سے جواب ملا یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، افعل، کر لیجئے، ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو رب نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ من الصابرین، میرا بابا اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی، روایات میں آتا ہے اسماعیل کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی، اور پٹی باندھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا، اور جب لٹایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، چھری کاٹتی نہیں ہے۔ آپ نے چھری سے پوچھا کہ چھری چلتی کیوں نہیں؟ چھری نے جواب دیا ابراہیم تو کیا کہہ رہا ہے؟ پھر بول کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں تجھے چلاتا ہوں اور تو چلتی نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لم تقطعی یا سکین، اے چھری چلتی کیوں نہیں؟ تیرا کام چلنا ہے، کاٹنا ہے۔ آگے سے چھری بول کے کہنے لگی، عرض کی اللہ اگر مجھے زبان دے تو زبان حال میں تیرے خلیل کو جواب دوں۔ مالک نے فرمایا تجھے زبان دی، اور بھائی جو وہ اللہ جو جانوروں سے بلواتا ہے، وہ خدا جو پتھروں سے بلواتا ہے، آج چھری کو بھی طاقت عطا فرما دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لم تقطعی یا سکین، کہ چھری کیوں نہیں چلتی؟ آگے سے وہ جواب دیتی ہے الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، ادھر خلیل کہتا ہے کاٹ، ادھر جلیل کہتا ہے نہ کاٹنا۔ کہا اے ابراہیم وہی تو جلیل ہے نا کہ کل تو جا رہا تھا آگ میں، جس نے آگ کو منع کیا تھا، ایک دفعہ کہا تھا یا نار کونی بردا و سلاما،
अला इब्राहिम, एक मरतबा जुमला कहा था, आज मुझे एक मरतबा नहीं 100 मरतबा कहा है, 100 मर्रा 100 मरतबा कहा है, छुरी आज इस्माइल पे ना चलना, तुझे पता नहीं है इस्माइल की पेशानी में मोहम्मद का नूर है। हमने इस्माइल की पेशानी में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर रख दिया है। कहा मुझे हुक्म है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर चलाई छुरी। अब जब चलाई तो छुरी चल गई, हाथ के ऊपर खून बह गया, और जब जैसे हाथ के ऊपर खून बहा, आपने ऐसे पट्टी उतारी, देखा तो दुम्बा ज़बह हो गया था। इसलिए उतारी थी पट्टी कि अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि मेहमान में आज मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया हूं। और जैसे देखा तो एक शख्स भी साथ खड़ा है। आपने जैसे देखा दुम्बा ज़बह हुआ है, फौरन कहा अल्लाहु अकबर। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ना अल्लाहु अकबर, नीचे से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हुए, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये सदा बुलंद हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा एक शख्स खड़ा है साथ। जब उसने ये देखा कि ये बाप और बेटे ये पढ़ रहे हैं, उसने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और वो जो सामने एक शख्स खड़ा था, इंसानी शक्ल के अंदर खड़ा था, उसे और कुछ नहीं तो जिब्रील अमीन कहते हैं। और फौरन उस जिब्रील ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया क़द सद्दक़्त रुया, इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कदालिक नज्जिल मुहसिनीन, और एहसान करने वालों को हम ऐसे ही जज़ा देते हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और ए इब्राहीम आप आज अजीम फिदिया वो ज़बह हो चुका है। और ए इब्राहीम तेरी अदा हमें पसंद आई है। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, ए इब्राहीम आने वाली नस्लों तक हम तेरी इस अदा को बरकरार रखेंगे। और जब कोई अच्छा काम करता है, लोग उसको जा कर के सलामी पेश करते हैं, जाके उसको सलाम करते हैं, और दस्ते के दस्ते उसको सलामी पेश करते हैं। वाह इब्राहीम तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊं। रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है सलामुन अला इब्राहीम, ए इब्राहीम क़यामत तक तेरे ऊपर अब सलामती ही होती रहेगी। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने जब पूछा या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं, हुजूर ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम। और फिर आखिरी बात इसी पे इक्तिफा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आज मैं कहता हूँ वो लोग जो कुर्बानी की इस्तिताअत रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, कुर्बानी करते हैं, अल्लाह उनको और ताकत दे, उनकी कुर्बानी को कबूल करे। लेकिन जो ताकत नहीं रखते, अल्लाह के नबी ने उनकी तरफ से भी कुर्बानी कर दी। फरमाया अली जाओ और जा कर के 2 दुम्बे ले आओ, ऐसे दुम्बे जो स्याही पे बैठते हों, स्याही पे चलते हों और स्याही पर नज़र रखते हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से हज़रत मौला अली शेर खुदा उठ के गए, 2 दुम्बे लेके आए, ऐसे दुम्बे जिनकी आंखें सियाह थी, जिनके पेट सियाह थे, जिनके पाँव सियाह थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान की गाह में गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुर्बान किया और छुरी चलाई। छुरी चलाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाथ उठाए, और हाथ उठा करके हुजूर ने 1 के लिए नहीं, 2 के लिए नहीं, 4 के लिए नहीं, जमी उम्मत के लिए कहा। सबसे पहले हुजूर ने दुआ की और तरीका बताया, लोगों जब कुर्बानी करो तो सबसे पहले अपनी करो, फिर आओ आहलो आयाल की तरफ से करो, फिर और किसी की तरफ से कर सकते हो तो खुलेआम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, हुजूर ने दुआ की अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद, ऐ अल्लाह मोहम्मद की तरफ से इसे कबूल फरमा। व मिन आल मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की, सियासित्ता की ये रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है। और व मिन आल मोहम्मद, ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तरफ से इसे कबूल फरमा। और फिर जो आखिरी जुमला था, हुजूर ने फरमाया व मिन उम्मत मोहम्मद, ऐ अल्लाह मेरी जमी उम्मत की तरफ से, आने वाली उम्मत की तरफ से भी इसे कबूल फरमा ले। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अगर हज्जतुल वदा का आप मौका देखें, एक नहीं अगर इस्तिताअत है तो 100 ऊँट कतार में खड़े हैं,
100 اونٹ. صحابہ کہتے ہیں 100 اونٹ یوں کھڑے تھے جیسے با ادب بیٹا اپنے باپ کے آگے کھڑا ہوتا ہے, گردن جھکا کے ایسے کھڑے تھے. حضور نے ایسے ایک ایک کو ذبح کیا. حضور علیہ السلام نیزہ مارتے گئے. 63 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے زندگی کے ہر سال کا ایک ایک اونٹ کیا, اور باقی اونٹ کہا علی اب ان کو تم ذبح کر دو. تو اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے اپنی طرف سے بھی کریں, سونے محمد کی طرف سے بھی کریں, اور امت کی طرف سے کر سکتے ہیں تو کریں. گوشت کے تقسیم کے آپ جانتے ہیں کہ 3 حصے کیے جائیں. ایک خود رکھیں, ایک اعزا اقربا کو دیں, ایک فقراء اور مساکین کو دیں. تمام احباب سب بندی فرما لیں, اور سب بندی کے ساتھ ساتھ نیت بھی سماعت فرما لیں. 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ